اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سورۃ الحدید گزری، جس کے اندر دو مضمون تھے۔ پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا مضمون تھا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب 28ویں پارے کے اندر 9 صورتیں ہوں گی۔ ان 9 صورتوں میں سے پہلی 4 صورتیں جو ہوں گی وہ سورۃ حدید کے دوسرے مضمون سے متعلق ہوں گی۔ پہلی 4 صورتیں یہ سورۃ مجادلہ، اس کے بعد سورۃ حشر اور اس کے بعد سورۃ صف، سورۃ ممتحنہ، پھر سورۃ صف۔ یہ جو 4 صورتیں ہوں گی یہ سورۃ حدید کے کس مضمون سے متعلق ہوں گی؟ جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہوں گی۔ اور پھر اس سے اگلی 4 صورتیں جو ہوں گی وہ سورۃ حدید کے پہلے مضمون کے متعلق ہوں گی، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور پھر 9ویں صورت جو ہے سورۃ تحریم، وہ اس کے اندر پھر دونوں مضمون جو سورۃ حدید ہے وہی دونوں مضمون اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے ربط ہو گیا بیان آپ کے سامنے، یعنی اس کے اندر سورۃ حدید کا دوسرا مضمون ہے، ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ تسبیح سے شروع کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اور اسی طرح سورۃ حدید یہ بھی اللہ پاک نے تسبیح سے شروع کی ہے۔ یہ اس کے خلاصے کے اندر میں آپ کو سمجھایا ہوں گی ساری تفصیل۔ وجہ اس کی یہ ہے، مضمون ان ساری صورتوں کا ایک ہے، اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں جس مسئلے کی خاطر تم نے جہاد کرنا ہے وہ مسئلہ توحید ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد خلاصے کے اندر اللہ پاک اس صورت میں بطور تمہید مسئلہ زہار کا بیان فرمائیں گے۔ کون سا مسئلہ ہوگا؟ زہار، زوئیں چھوٹی ہا الف ہرا، زہار کا بیان ہوگا۔ اور پھر چوٹی کے منافقین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بڑے بڑے منافقین، ان کے اوپر زجریں ہوں گی۔ اصلاح قوانین، 3 قوانین منافقوں کے لیے بیان ہوں گے، ان کی اصلاح کے لیے 3 قوانین بیان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابتدا اور انتہا میں منافقین کے لیے تخویف دنیاوی و اخروی ہوگی۔ سمجھے؟ یہ خلاصہ بس ذہن میں رکھنا ہے۔ سورت کے شروع کے اندر اللہ پاک زہار کا مسئلہ بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد منافقین کے اوپر زجریں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، منافقین کے اوپر زجریں ہوں گی، کیونکہ مدنی صورتیں ہیں، زیادہ منافقین یہود و نصارہ ان کو کیا کیا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر منافقوں کی اصلاح کے لیے 3 قوانین ہوں گے، 3 قانون اللہ پاک منافقوں کی اصلاح کے لیے بیان فرمائیں گے کہ ان قانون کے اوپر عمل کر لو، تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تم سچے مومن بن جاؤ گے، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی اب سورت کے اندر قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیق سن لی اللہ نے بات التی تجادلک، اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے۔ ٹھیک ہے، تحقیق سن لی اللہ نے وہ بات التی تجادلک، اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں، شوہر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کرتی تھی طرف اللہ کے، اور شکایت کرتی تھی طرف اللہ کے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ پاک سن رہا تھا جھگڑنا تم دونوں کا۔ تحاورکما، اللہ پاک سن رہا تھا جھگڑنا تم دونوں کا۔ کس کس کا جھگڑنا؟
ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عورت کا جھگڑنا، ٹھیک ہے، وہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ تمہارے جھگڑے کی کیا تخصیص، اللہ پاک تو ہر بات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ کوئی سمجھ نہیں آئی ہوگی آیت آپ کو، لیکن یہ شان نزول سب سے پہلے اس کا سمجھے، پھر اس کے بعد یہ آیت سمجھ آئے گی۔ ابتدائی آیات ہیں جو سورت مجادلہ کی۔ اچھا دیکھو اللہ پاک نے سورت کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ مجادلہ، آپس میں جھگڑا۔ غور کرو ذرا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کیوں اس کا نام رکھوایا سورت المجادلہ، ٹھیک ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ابتدائی آیات جو ہیں یہ ایک خاص واقعہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک نے جو اتاری ہیں ابتدائی آیات، یہ خاص واقعہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، سا سے ہے، ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے خامد اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ کظہری امی، انتی علیہ کظہری امی، کہ تو میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پشت میرے اوپر حرام ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا تھا، تو میرے اوپر، اپنی بیوی کو کیا کہا، تو میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پشت میرے اوپر حرام ہے۔ جب یہ جملہ حضرت اوس بن صامت نے بولا اپنی بیوی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ جو لفظ بولے جاتے تھے یہ ابدی حرمت کے اوپر بولے جاتے تھے۔ ابدی حرمت مطلب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی بیوی، اس لیے بولے جاتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر کہ یہ بیوی اب اس کے لیے کیا ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام۔ حتیٰ کہ طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت یہ لفظ اس وقت سمجھا جاتا تھا۔ طلاق مغلظہ کی کئی قسمیں، طلاق کی کئی قسمیں ہیں نا، طلاق حسن، مغلظہ، رجی۔ تو یہ مغلظہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جو بیک وقت انسان اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، بیک وقت۔ اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغلظہ طلاق۔ اب اس سے بھی زیادہ سخت عرب کی جاہلیت کے اندر یہ لفظ سمجھے جاتے تھے انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تو میرے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو وہ عورت سیدھی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، اور اللہ کا کرنا ایسا اس وقت اس حکم کے متعلق وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو مسئلہ پیش آیا تھا نا اسلام کے اندر، اب یہ مسئلہ زمانہ جاہلیت والا، اس حکم کے متعلق ابھی تک وحی یہ الہی کا بھی نزول نہیں ہوا تھا۔ اب وہ عورت فوراً آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ سے آ کے اس نے یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامند نے مجھے اس طرح کہہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اراکی الا قد حرمتی علیہ، کہ میرے خیال کے اندر اب تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے، کیونکہ وہ سابقہ دستور تھا نا عرب کا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ میرے خیال کے اندر اب تو اپنے خامند کے لیے کیا ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو وہ واویلا کرنے لگی، چلانے لگی کہ میری ساری جو جوانی ہے وہ ساری میرے خامند کی زندگی کے اندر گزری ہے، اب یہ بچیاں میری چھوٹی چھوٹی، اب میں یہ کہاں لے کے جاؤں گی، کیسے میں خرچہ پورا کروں گی؟ تو اب وہ واویلا کرنے لگی، ادھر چیخنے چلانے لگی کہ میرا اب گزارا کیسے ہوگا کہ جب میں اپنے خامند کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہو چکی ہوں، حرام ہو چکی ہوں۔ تو ایک روایت کے اندر اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا تھا ما امرت فی شأنک بشیء حتی الآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ 2 روایتیں ہیں، کئی روایات تو کئی ہیں، 2 مشہور یہی ہیں کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے خیال سے تو اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، یا دوسرا جواب دیا جو مشہور جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس حکم کے بارے میں میرے اوپر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، اب اس کے اوپر یہ آیتیں اتری ہیں۔ یہ پہلا رکوع جو سورت مجادلہ کا ہے نا، یہ وہی عورت کے متعلق ہی ہے۔ اچھا اب سمجھ نہیں اگلی بات،
اب ابتدائے صورت میں اس خاص مسئلے جس کا نام زہار ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے حکم شرعی بیان فرمایا۔ جاہلیت کی اللہ نے رسم کو توڑا ہے۔ اللہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریاد سنی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فریاد اتنی پسند آئی تھی کہ سورت کو اللہ نے نہ کوئی تمہید سے باندھا ہے، نہ اللہ نے یہاں الف لام میم کہا، نہ تسبیح سے شروع کیا، اللہ نے ڈائریکٹ کہا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ غور کرو ذرا۔ اور پھر یہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے لگی، اللہ کو یہ مجادلہ بھی اتنا اس کا پسند آیا کہ اللہ نے پوری سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا، مجادلہ، آپس میں لڑنا جھگڑنا، یعنی بحث و مباحثہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو اللہ پاک نے آسانی پیدا فرما دی۔ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر زہار کے متعلق مسائل بیان کیے، اور زمانہ جاہلیت کی رسم کو اللہ پاک نے توڑا، اور صحابہ کرام اس عورت کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے زمانہ جاہلیت کی رسم ٹوٹی، اور اسلام کے اندر جو حکم آیا مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی اللہ پاک نے تیری وجہ سے۔ اس لیے صحابہ کرام ان کا کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ جی بات؟ باقی ایک اور روایت ہے، وہ میں آپ کو آگے سناؤں گا۔ اب آیت کے اندر آپ نے دیکھتے جانا ہے، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ زبردست سوال ہے کہ اللہ تو ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، یہ کیا مطلب اللہ نے سن لیا؟ تو مقصود اس سے یہ ہے کہ عورت کی تکلیف کو اللہ نے ختم کر دیا، اور اس کی عاجزی کو اللہ پاک نے قبول کر لیا۔ دیکھو ہے نا، ایک ہے اللہ تی تجادلک فی زوجہا، میرے پیغمبر تیرے سے بھی جھگڑا کر رہی تھی، اور ساتھ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی تھی، دونوں کام تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس عورت کی تکلیف کو بھی اللہ نے دور کیا ہے، اور اس کی عاجزی کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کی دعا کو اللہ پاک نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ یہ اس سے مرادف ہے قد سمع اللہ، کہ اللہ نے اس کی بات کو کیا کر لیا؟ سن لیا، وگرنہ اللہ پاک ہر کسی کی بات کو کیا کرتا ہے؟ ہر وقت سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کو کتنی عزت بخشی کہ سورت مجادلہ کا پہلا رکوع اللہ پاک نے اس کے مسئلے کے متعلق اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اب یہ قیامت تک یہ رکوع جو بھی بیان ہوتا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ چھوٹ آئی، آسانی والا مسئلہ بن گیا۔ اب جو بندہ بھی اس سورت مجادلہ کو پڑھتا جائے گا، قیامت تک اس عورت کو ثواب ملتا جائے گا، کہ اس عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم کو توڑ کر اسلام کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ زہار کا حکم شرعی اور اس کی تکلیف کو ہی اللہ پاک نے صرف دور نہیں کیا ہے، بلکہ اس عورت کی دلداری کے لیے اللہ پاک نے شروع صورت کے اندر ہی فرما دیا قد سمع اللہ، کہ اللہ نے اس کی بات کو کیا کر لیا ہے؟ سن لیا ہے۔ صرف زہار کا حکم شرعی نہیں بیان کیا، اور صرف اس عورت کی تکلیف کو ہی دور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس عورت سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اس کی دلداری کے لیے اللہ نے سورت کو بھی دیکھو کسی تمہید سے شروع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سیدھا ہی اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو کیا کر لیا ہے؟ سن لیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، قول التی تجادلک فی زوجہا، بات اس عورت کی جو آپ سے کیا کر رہی تھی؟ جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، دیکھو مجادلہ سے مراد وہ جھگڑا نہ لینا جو ہمارے ہاں عرف عام میں رائج ہے، کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑو اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، وہ مجادلہ نہیں۔ قرآن مجادلہ کس کو کہتا ہے؟ کہ ایک مرتبہ جواب دینے کے باوجود اپنی تکلیف کا بار بار اظہار کرنا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جواب دے دیا کہ میرے اوپر حکم ہی نازل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ پھر بار بار کہی جا رہی ہے نہیں جی نہیں، میرے لیے کچھ کرو، میرے لیے کچھ کرو، میرے لیے کچھ کرو۔ تو اس کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ مجادلہ سے۔ بار بار درخواست کرنے کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں؟ جدال سے، اسی سے مجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب آپس میں جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ جب یہ فرشتے آئے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عذاب دینے آئے تھے قوم لوط کو، حضرت ابراہیم کو پہلے خوشخبری دی، وہ ساری خوشخبری وغیرہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ارادہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے، بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم نے جو وہاں پہ ان سے جھگڑا کیا حضرت لوط کے بارے میں کہ میرا بھائی وہاں لوط ہے، وہ میرا بھائی وہاں لوط ہے، میرا بھتیجا وہاں لوط ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو قرآن نے حضرت ابراہیم کے اس جھگڑے کو بھی جدال سے ہی تعبیر کیا، مجادلہ سے تعبیر کیا کہ اے ابراہیم تو ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کر، یعنی مجادلہ مت کر۔ مطلب کیا ہے کہ کیا جو تجھے دیا ہے کہ لوط علیہ السلام کو ہم بچا لیں گے، اب بار بار درخواست مت کرو۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا درد مند انسان اگر کسی سے تعلق کی بنا پر اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو وہ بیچارہ بار بار عرض کرتا ہے اس کے آگے، یار اس طرح کر دینا، اس طرح کر دینا، اس طرح کر دینا، سمجھ آئی ہے؟ اب اسی تکلیف کو بار بار دہرانے سے وہ جواب بھی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی تکلیف کو بار بار دہرانے سے قرآن جدال کے ساتھ اس کو کیا کرتا ہے؟ تعبیر کرتا ہے، وگرنہ اس کا آیت کے اندر یہ مطلب نہ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جس طرح عرف عام کے اندر جھگڑا رائج ہے وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ بے ادبی، یہ بے احترامی صحابہ اور صحابیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نہیں پائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، روایات کے اندر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا نا اس عورت کو کہ تیرے بارے میں میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس عورت نے آگے کہا اچھا جی، باقی ہر کام کے بارے میں آپ کے اوپر وحی نازل ہو جاتی ہے، میرے لیے وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا؟ یہ ہے التی تجادلک فی زوجہا، ٹھیک ہے، کہ ہر کام کے بارے میں کیا اتر رہی ہے؟ فوراً وحی اتر رہی ہے، لیکن میری بار وحی کیوں نہیں اتر رہی؟ ٹھیک ہے، اچھا آگے اللہ نے فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کا جھگڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دے رہے تھے اور وہ عورت بار بار پھر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی، اللہ نے فرمایا میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تھے، آپ انہا کے گھر کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن، جس دن یہ جھگڑا ہوا حضرت عائشہ بھی موجود تھی، لیکن وہ کچھ فاصلے کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ پاک ہے وہ ذات اللہ پاک کی جس کا سننا تمام آوازوں کے اوپر محیط ہے، کہ جس کا سننا تمام آوازوں کے اوپر کیا ہے؟ یعنی وہ ہر کسی کی بات کو، اللہ ہر حیوان کی بات کو، ہر مخلوق کی بات کو اللہ پاک سن رہا ہے، اس کا سننا ہر مخلوق کی بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا وہ ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ عورت جھگڑا کر رہی تھی وہ الگ ایک طرف تھی اور میں تھوڑا سا دور تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس عورت کے جھگڑے کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن پاک ہے وہ ذات اللہ پاک کی جس کا سننا ساری آوازوں کے اوپر محیط ہے، اللہ نے وہ ساتوں آسمانوں سے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ میں قریب ہونے کے باوجود نہیں سن رہی ان کا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس عورت کا، لیکن وہ ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ پاک نے اس عورت کی آواز کو کیا کر لیا ہے؟ سن لیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی پاک ہے وہ ذات کہ جس کا سننا ہر کسی کی آواز کے اوپر کیا ہے؟ محیط ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا، تو وہ کدھر جائیں گے؟ یہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قد سمع اللہ، قد سمع اللہ۔ میں آپ کو بار بار ایک کلیہ بتاتا ہوں، عربی گرامر کا ایک ضابطہ قانون ہے کہ سمع آپ کے لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سن لیا، یہ نہیں ہے سنے گا، ماضی کا ترجمہ ہے سن لیا، صیغہ ماضی کا ہے سمع، اور جب ماضی کے لفظ کے اوپر ہوتا ہے قد داخل تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے اس عورت کی بات کو کیا کر لیا ہے؟ سن لیا ہے، یعنی پکی بات ہے۔ جب کوئی انسان اللہ پاک کے آگے درد مندانہ طریقے سے اپنی اپیل رکھے، اپنی درخواست رکھے، تو اللہ ہر کسی کی بات کو کیا کر لیتا ہے؟ سن لیتا ہے۔ جب اللہ سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی زمین و آسمان کے اندر مجھے پکارنے والا پکار کرتا ہے تو میں اس کی پکار کا خود جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو خود سنتا ہوں، خود اللہ پاک اس کی پکار کو قبول کرتے ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ انسان کا ایمان زمین کے اوپر جب یہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے یا کچھ مانگتا ہے، اس کا ایمان اسی وقت مانگتے وقت کمزور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا بھی یا نہیں سنے گا، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یا بعض
تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس ابھی مانگو اور ابھی ملے، یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے لیے اللہ کے آگے عاجز ہونا پڑتا ہے، دعاؤں کے لیے اللہ کے آگے کیا ہونا پڑتا ہے؟ عاجز۔ کوئی آپ کے اوپر اللہ بچائے 100 بار بچائے، کسی قسم کی مشکل، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کا آپ کے اوپر دباؤ ہے، آپ اپنا دباؤ سچے دل سے جب اللہ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کے اوپر خود بخود اپنے غیب کے خزانوں سے تسکین نازل کرے گا، آپ کے دل کو اسی وقت تسلی ہونا شروع ہو جائے گی، تسلی ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن دعا اللہ سے مطالبہ کرنے کے اندر، اللہ سے دعا مانگنے کے اندر بندے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر اللہ پاک اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ساتوں آسمانوں سے اللہ اس کی پکار کو سن کے فوراً اللہ دعا کی تاثیر جاری کرتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی بیماری ہے، دیکھو آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ جب بھی کوئی مشکل آپ کے اوپر پیش آئے، آپ کو تو چاہیے کہ آپ قرآن کی آیتوں کا سہارا لو، آپ قرآن کی آیتوں کا سہارا لو۔ بیماری ہے، اللہ معاف کرے 100 بار بچائے، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے اس سے تسکین حاصل کیا کرو کہ ہم اس سے بڑے تو بیمار نہیں ہیں کہ جس سے اللہ پاک نے سب کچھ چھین کے اللہ نے ایسی 18 سال تک آزمائش کے اندر مبتلا کیا، لیکن حضرت نے بھی دعا کی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اگر کسی مشکل کے اندر پھنس گئے ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کیا کرو، اللہ پاک مشکل سے بچائے گا۔ بلکہ میں تم سے کہتا ہوں، اگر کوئی دنیا کا فرعون، اگر کوئی دنیا کا بندہ فرعون بن کر تمہارے اوپر مشکلوں کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم بھی صبر کرو، اللہ تمہارے لیے 12 رستے نجات کے کھولے گا۔ ایسا پکا ایمان اپنا بناؤ۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہے، اللہ کے اوپر چھوڑا کرو۔ جس طرح رجل مومن، اس نے ایک مرد کلندر کی طرح فرعون کے سامنے، ایک عام آدمی نے، اس نے کلمہ توحید کو بلند کیا۔ سورۃ حامی مومن کے اندر اللہ پاک نے 2 رکوع کے اندر اس کی تقریر بیان کی، وقال رجل مؤمن، آپ پڑھ کے آئے ہیں سارے حضرات، اور آخر کے اندر تقریر کے اندر اس نے کیا کہا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اوے فرعون بات یاد رکھنا، میں نے اللہ کی توحید تیرے تک پہنچا دی ہے، میں نے کلمہ حق تیرے سامنے بلند کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اب اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو بولو اللہ نے فرعون کا کیا حال کیا ہے اس کی قوم سمیت، سمندر کے اندر اللہ پاک نے غرق کیا ہے، اور نام و نشان بھی نہیں اللہ پاک نے چھوڑا ان کا۔ سمجھ آ گئی؟ تو انسان کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو مخلوق کے آگے رونے دھونے کی بجائے اللہ کے آگے رویا کرو، اس کے آگے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا کرو، کیونکہ وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، اس کے بغیر کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک مومن کی یہ علامت ہونی چاہیے اس کے ایمان کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عورت جو ہے، اس کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ دیکھو کیا فرما رہے، واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ سن رہا تھا تم دونوں کے جھگڑے کو، پھر اللہ فرما رہے ان اللہ سمیع بصیر، اوے تم دونوں کے جھگڑے کی کیا تخصیص ہے، اللہ ہر کسی کی بات کو سنتا ہے اور ہر کسی کے حال کو اللہ دیکھنے والا۔ ان اللہ سمیع بصیر کے اندر تو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ہم جیسوں کو بھی شامل کر دیا، کہ صرف اپنے پیغمبر کو اور اس عورت کا نہیں، بلکہ ہر کسی کی ہر بات کو سنتا ہوں اور ہر کسی کے ہر حال کو میں دیکھ رہا ہوں سر وقت۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، یہ جو آیات ہوتی ہیں انسان کے ایمان کو یہ تازگی بخشتی ہیں، سکون بخشتی ہیں۔ آگے دیکھیں جی اب، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اب یہ زہار کرنے والوں کو تنبیہ اور اصل حقیقت کا اظہار ہے۔ یہاں پہ اب اللہ پاک نے پہلے تنبیہ کی ہے
اس وقت جو زہار کرتے تھے نا زمانہ جاہلیت میں، اب اللہ نے ان کو کیا کیا، سخت تنبیہ کی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، کون سی حرکت تم کر رہے ہو. غور سے ترجمہ دیکھنا ہے پھر آیت سمجھنی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، منکم تم سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، اپنی عورتوں سے. ترجمہ غور سے بھی نیچے دیکھنا ہے. ما ہن امہاتہم، اللہ نے فرمایا نہیں ہیں وہ حقیقی مائیں ان کی. ٹھیک ہو گیا، یہ رد کر دیا اللہ پاک نے زمانہ جاہلیت کہ جو تم نے اپنی بیویوں کو کہا ہے کہ تم میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، تشبیہ دی ہے نا اپنی ماں کے ساتھ اس نے. ٹھیک ہے، ایک حلال چیز کو حرام کے ساتھ کیا دی ہے، تشبیہ دی. اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ تم میں سے زہار کرتے اپنی بیویوں سے، تمہارے کہنے سے وہ تمہاری بیویاں مائیں تھوڑی بن گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، فرمایا نہیں ہے وہ ان کی مائیں مگر وہ صرف جنہوں نے ان کو جنا، بس وہ مائیں ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات، کہ مائیں اصل کون ہے، جنہوں نے ان کو جنا ہے. تمہارے کہنے سے وہ تمہاری بیوی، تمہارے کہنے سے وہ تم ماں تھوڑی بن جائے گی. ماں تو وہ ہے جس کو ہم نے تمہاری ماں بنایا ہے. تمہارے کہنے سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی اصل. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات. ہاں آگے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں منکرن، جی بھئی ناپسند، من القول بات، وزورا اور جھوٹی. ناپسند بات بھی کہتے ہیں اور جھوٹی. دو لفظ اللہ نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا منکرن ناپسند بات کہتے ہیں، وزورا جھوٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ نہیں ہے بات جی. اصل اصطلاح شرع میں زہار کی تعریف کیا ہے، زہار کس کو کہتے ہیں، اب غور سے سمجھ لو کیونکہ ایک باری قرآن پاک میں یہ یہاں پہ بات ہے اور اس کے علاوہ کہیں پہ یہ بات نہیں ہے. اصطلاح شرع کے اندر زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات میں سے، محرمات کون کون سی عورتیں آ جاتی ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور پھوپھی ہے، خالہ ہے، اور کون سی ہے، کوئی بھی، نانی دادی جو بھی لگا لو، بس محرمات میں سے، اپنی محرمات میں سے اپنی بیوی کو اپنی محرمات کے کسی حصے سے تشبیہ دینا. ٹھیک ہو گیا، ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس کو دیکھنا اس کے لیے حرام ہے. ماں کی پشت کو انسان کے لیے دیکھنا کیا ہے، بولو، حرام ہے. بہن کی پشت ہے، محرمات کی پشت، اس کو دیکھنا انسان کے لیے کیا ہے، حرام ہے. اب اپنی بیوی کو اپنی محرمات کے کسی حرام عضو سے جس کو دیکھنا حرام ہے اس کے ساتھ کیا دے دینا، تشبیہ دے دینا. اس کو کیا کہتے ہیں، بولو، زہار کہتے ہیں. پھر نام بول لو، زہار کہتے ہیں. زوئیں چھوٹی ہا الف را، زہار کہتے ہیں اس کو. الذین یظاہرون، یہ مسئلہ زہار ہے شریعت کا. اس کو زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کا اس کو دیکھنا کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو لفظ بولا جاتا تھا یہ ہمیشہ کے لیے حرمت کے لیے بول دیا جاتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے لیے کیا ہو گئی ہے اب ہمیشہ کے لیے، یعنی طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت مانا جاتا تھا. کیونکہ بھئی طلاق کے بعد دیکھو کسی بندے نے کہا اپنی بیوی کو تجھے ایک طلاق ہے، اب اس طلاق کے بعد اب اس کے لیے کیا ہے، رجوع کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دوبارہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے. یا طلاق بائن ہو جاتی ہے جس کے اندر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور طلاق ہوتی ہے جس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کر کے بھی بندہ اپنی بیوی کو رکھ دیتا ہے لیکن 3 طلاقوں کے بعد تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اسی طرح یہ مسئلہ زہار بھی عرب کی جاہلیت ان کی رسومات کے اندر یہ تھا کہ جس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا وہ اس کی بیوی اس کے لیے کیا ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، 3 طلاقیں پڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اس رسم کی اصطلاح 2 طرح فرمائی ہے. کتنی طرح، 2 طرح فرمائی ہے. ٹھیک ہے، غور کرنا ہے بھی آیت کے اندر ذرا، اب دیکھتے جانا.
الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. اللہ پاک اس رسم زہار کو اللہ پاک نے یہاں پہ ناجائز قرار دیا ہے، دگنا ناجائز قرار دیا ہے. کس طرح؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. ایک اسی طرح پہلے ہے کہ فرمایا یہ ما ہن امہاتہم جو ہے، تمہارے کہنے سے تمہاری مائیں تھوڑی بن گئیں. ایک دوسرا جو تم بات کہتے ہو یہ کون سی ہے؟ جھوٹی بات ہے، غلط بات کہتے ہو تم. دگنا اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ اظہار کو ناجائز قرار کر دیا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ نے فرمایا جس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کرنی ہے نا تو وہ طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کرے. زہار والا مسئلہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ نے رد کیا ہے جی رسم کا، کہ جس نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنی ہے وہ طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کرے. زہار والا مسئلہ وہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا زہار والا مسئلہ استعمال کرنا وہ چھوڑ دے، طلاق کے ذریعے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرے، کیونکہ یہ منکر من القول وزورا ایک جھوٹی اور غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک نے کیا فرمایا یہ دیکھو، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ تمہارے کہنے سے وہ تمہاری مائیں بالکل نہیں بن جاتی. ٹھیک ہو گیا. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری مائیں اصل وہ ہیں جنہوں نے تم کو کیا کیا ہے؟ جنم دیا ہے، وہ اصل تمہاری مائیں ہیں. یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو سورۃ احزاب کے اندر لے پالک والا مسئلہ تھا. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ تمہارے کہنے سے یہ لے پالک بیٹا بیٹی یہ تمہارا حقیقی بیٹا یا بیٹی تھوڑی بن گیا. وہاں بھی اللہ نے یہی بات کہی تھی نا کہ جو تم بیٹا لے کے پال لیتے ہو، بیٹی لے کے پال لیتے ہو، تمہارے کہنے سے وہ کون سا تمہارا بیٹا بن جائے گا؟ تمہارے کہنے سے وہ کون سا تمہاری بیٹی بن جائے گی؟ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں اللہ نے فرمایا تھا. افواہہم کا لفظ تھا وہاں، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں کہ تمہارے کہنے سے وہ لے پالک تمہاری بیٹی یا بیٹا نہیں بن جائے گا. تمہاری بیٹی اور بیٹا صرف وہی ہوگا جس کو تم نے جنا ہے بس. یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی، مائیں تمہاری صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ جنم دیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں دوسری اصطلاح اللہ نے یہ فرمائی، اگر کوئی ناواقف بندہ، کوئی جاہل بندہ، شریعت کے احکامات سے جو غافل اگر ایسا کام کر بیٹھے، اگر کوئی ایسا کام زہار اب کر بھی بیٹھے، اللہ نے فرمایا تو اب وہ زہار کے ذریعے اس کی بیوی اب ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. اب اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کے اندر تو اب وہ حکم کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا. لیکن اس کو کھلی چھٹی بھی اب اسلام نے نہیں دی. فی الحال اس کو کھلی چھٹی بھی نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ ایسا لفظ اب اس نے استعمال کر لیا اسلام میں کہ جس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انتی علیہ کا ظاہری امی، کہ اب وہ ایسا لفظ استعمال کرنے کے بعد اپنی بیوی سے پہلے کی طرح اختلاط کر سکتا ہے، انتفاع کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنی بیوی سے دوبارہ اختلاط اور انتفاع حاصل کرنے کے لیے اب تمہیں کچھ نہ کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ رکھا ہے اللہ پاک نے اسلام کے اندر. کیا رکھا ہے؟ کفارہ. کفار نہیں، کفارہ. کفار دوسروں کو کہتے ہیں، کفارہ یہ کاف کے زبر سے کہنا ہے کفارہ. وہ کفارہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے. بڑا عجیب کفارہ اللہ پاک نے، بڑا سخت کفارہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اسلام نے، دیکھو اب بات سمجھنی ہے، جاہلیت کی رسم کو رد کس طرح کی ہے. اسلام نے کہا ہے کہ بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہوگی. جاہلیت کی رسم میں کیا تھا؟ حرام تھی. اسلام نے کہا ہے کہ حرام نہیں، طلاق نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن اب چونکہ اس نے یہ غلط کام کر جو دیا، اب یہ کام کرنے کے بعد اب اسلام کہتا ہے کہ اب وہ بیوی سے اختلاط اور انتفاع نہیں کر سکتا پہلے کی طرح. اسلام نے اب کیا رکھی ہے اس کے لیے؟ سزا رکھی ہے، جرمانہ رکھا ہے، کفارہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ کفارہ رکھا ہے. اب جب یہ بات سنی نا، یہ جھگڑا سنا انہوں نے، منافقوں نے، وہ بھی تھے نا، اب شرارتیں کرتے تھے یہ درمیان میں. اب اصل بات جو سمجھنی ہے، قرآن کا انداز جو سمجھنا ہے،
اب ظاہری بات ہے، عرب کی جاہلیت کے اندر یہ کام چل رہا تھا، آیتیں اتری، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نہ بابا حرام نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنی بیویوں کو مائوں کے ساتھ تشبیہ دی، بالکل حرام نہیں، اللہ نے کہا تمہارے کہنے سے وہ مائیں نہیں۔ منافقوں نے، کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا، لو بھئی یہ اچھی شریعت ہے، یہ اچھا پیغمبر ہے کہ جس کو انسان اپنے منہ سے ماں کہہ رہا ہے اور وہ کیا ہو گئی ہے، اس کے لیے بیوی بن گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا اعتراض سراسر کیا ہے، غلط ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ بالکل تمہارا اعتراض بالکل جھوٹا ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹی بات کہتے ہو تم۔ مائیں تمہاری صرف وہی ہوگی جنہوں نے تم کو کیا کیا، جنم دیا، تمہارے منہ کے کہنے سے وہ تمہاری مائیں بالکل نہیں بن سکتی۔ منافقین نے اس مسئلے کے اوپر بھی اسی طرح انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر شور اٹھایا تھا جس طرح وہ لے پالک کے اوپر انہوں نے شور اٹھایا تھا کہ لو جی لے پالک کی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے۔ انہوں نے جس طرح اس کے اوپر شور مچایا تھا، اچھی طرح اس مسئلے کے اوپر بھی اللہ نے شور اٹھایا تھا، انہوں نے، کفار نے، منافقوں نے شور اٹھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا لیکن جو بندہ یہ زہار کر لے اس کے بعد کفارہ بھی ادا کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب وہ توبہ کر لے گا تو وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ پاک البتہ معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ اچھا اگلی بات سمجھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، قافلہ لے کر اپنا جا رہے ہیں، رستے کے اندر یہ عورت آ گئی، خولہ بنت ثعلبہ، یہی جب یہ عورت آئی تو اس نے حضرت عمر سے کچھ بات کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے قافلے کو روک کر تھوڑا سا آگے ہو کے اس کی بات سنی، قافلہ رک گیا۔ وہ کافی لمبی چوڑی بات کرتے رہے حضرت عمر، کافی لمبی دیر۔ قافلے والے جب یہ ختم ہوئی حضرت کی ملاقات، قافلے والوں نے حضرت سے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، ایک عورت کی خاطر آپ نے اتنا سارا قافلہ آپ نے روک کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر تو ہے، جانتے ہو خبر ہے یہ عورت کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ عورت وہ ہے کہ میں نے تو چلو اس کی بات زمین پر سنی ہے، یہ عورت وہ ہے جس کی بات کو اللہ نے 7 آسمانوں سے سنا ہے۔ فرمایا تم اتنی دیر کے اندر مجھ پہ یہ تان کر رہے ہو کہ ایک عورت کے لیے قافلے کو روک کے رکھا۔ فرمایا ساری رات بھی اگر یہ عورت مجھ سے رخصت نہ ہوتی، ساری رات میں اس کے پاس یوں ہی کھڑا رہتا اور اس کی بات سنتا رہتا۔ اللہ اکبر! کون آج کے لوگوں کو، کون آج کے انسانوں اور مسلمانوں کو سمجھائے کہ اگر کسی کے ساتھ اونچی نسبت بھی ہو اس کا بھی ادب و احترام کرنا۔ یہ صحابہ سلف و صالحین سے ثابت ہے کہ حضرت عمر جیسا حکمران، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، صاحب عدالت و انصاف، جس نے بادشاہت اور حکومت کے اندر ساری کی ساری زندگی فقیری کے اندر گزار دی، اور جب وہ دنیا سے گیا 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے اوپر 80,000 غالباً دینار قرضہ تھا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے بیٹے میرا قرضہ میری وراثت کے اندر دوبارہ تو نے ضرور میرا قرضہ مجھ سے اتارنا ہے، اگر میری وراثت کے اندر نہ ملے تو کوشش کرنا، اگر تو کوشش میں ناکام ہو جائے میرے دوستوں کے پاس چلے جانا، وہ قرضہ میرا اتار دیں گے میری طرف سے۔ وہ ایسا حکمران، اور میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے وہ عمر، اپنی بیٹی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر دی ہے، کہ ایک عورت جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیتیں اتاری وہ حضرت کے رستے کے اندر آ جاتی ہے، حضرت اس کے ادب و احترام کے اندر پورا قافلہ روک کے بات سنتے ہیں، اور کافرے والے حضرت کے اوپر رد کرتے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے ہمیں بھی روک رکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے اس عورت کی بات سنی ہے کہ پوری رات بھی اگر مجھے اللہ یہ عورت روک کے رکھتی میں اس کی بات کی خاطر پوری رات رکا رہتا۔ اگر کسی کی نسبت یاد رکھنا قرآن کے ساتھ ہو، کسی کی نسبت حدیث پڑھانے کے ساتھ ہو، کسی کی نسبت کسی دین کے کسی شعبے کے ساتھ ہو، یاد رکھنا اس کی عزت اور احترام اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھنا۔ بڑے بڑے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر کے اندر علماء کے خلاف بات اٹھتی ہے اللہ اس کی نسلوں سے اپنے دین کو کھینچ لیتا ہے، کیونکہ علماء کس کے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء۔
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر کسی کے گھر میں علماء کے خلاف باتیں، اللہ اس کی نسلوں سے دین کو کھینچے گا، نسلوں سے، اس کے دین کے اندر، اس کے فیملی کے اندر، اس کے خاندان کے اندر اللہ پاک یہود و نصارہ اور کفار کو اللہ پاک پیدا فرمانے لگ جائے. ظاہری بات ہے جب وہ دین والوں کی قدر نہیں کر رہے، دین کی قدر کس طرح کریں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آپ کا کوئی، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کے پاس آپ درس پڑھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر اس کا ادب احترام ہونا چاہیے. ادب نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں قرآن پاک پڑھنے کا، کہ دلوں کے اندر منافقت لے کے بیٹھنا. نسبت کو اس کا لاج رکھنا پڑتا ہے. یہ صحابہ سلف و صالحین سے ثابت ہے. صحابہ کے اندر سب سے زیادہ عزت احترام جو صحابہ کرتے تھے وہ ابوبکر صدیق کی کرتے تھے. وجہ کہ سفر حضر سب سے زیادہ زندگی جو کاٹی وہ ابوبکر نے کاٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت عمر کا تھا، اس کے بعد حضرت عثمان کا تھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا تھا. پھر اس طرح بدری صحابہ کا مقام بہت زیادہ تھا کہ بدری صحابہ نے، جنہوں نے 313 نے جنگ لڑی، صحابہ ان کا احترام کرتے تھے. پھر اسی طرح جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے 1400 صحابہ جن کے متعلق اللہ پاک نے خوشخبری دی، ان کا احترام بڑا کیا جاتا تھا. نسبتوں کی لاج رکھنی پڑتی ہے، یاد رکھنا. اللہ پاک نسبتوں کی لاج رکھنے والوں کو بھی اللہ پاک بخش دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے تھے. ایک بندہ تھا، وہ کچے ایمان والا تھا، ہے ایمان والا، صحبت میں آ کے بیٹھا، صرف صحابہ کی صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. اللہ نے اس کو اسی وجہ سے بخش دی. وہ صرف آیا اپنے کام کی وجہ سے تھا، آگے بیٹھ گیا مجلس میں. اللہ نے اس کو صرف اسی وجہ سے بخش دیا، چل تو آیا اپنے کام سے تھا لیکن میرے پیغمبر کی مجلس میں صحبت میں بیٹھا، جا اسی کی وجہ سے تجھے بخش دیتا ہوں. اللہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اگر کسی عالم کے ساتھ، کسی شیخ الحدیث اچھے کے ساتھ، کسی شیخ التفسیر کے ساتھ تمہاری نسبت ہوگی، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس کو بھی اس کی وجہ سے بخشش کا ذریعہ بنائیں گے. قرآن پاک صاف کہتا ہے الا المتقین، یہ جو کافر ہیں، یہ جو گناہ گار ہیں، یہ آج دنیا کے اندر اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قیامت والے دن یہ ایک دوسرے سے یومئذ بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. لیکن الا المتقین، مگر متقین جو ہوں گے وہ آپس میں دوستیاں نبھائیں گے. ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ ہمیں لوگ آگے کہتے ہیں، بعض لوگ تھوڑے سے دیوانے ہوتے ہیں کہ استاد جی ساڈے واسطے دعا کرنی ہے، قیامت والے دن تسی سانو بخشوانا، ساڈے لو منہ نہ پھیر لینا، تہاڈی مہربانی، اسی تہاڈے پیچھے پیچھے جانا، اوتھے ساڈے ال نظر کرم کرنی، تسی سانو رب اگے سفارش کر کے تسی بخشوانا ہے. اس طرح اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ادب ہوگا نا، احترام ہوگا، کیونکہ ادب انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے. آپ قرآن کا ادب کرو، آپ قرآن اور حدیث کے استاد کا ادب کرو، آپ کسی اچھی نسبت جس کی دین کے ساتھ، کوئی پیر ہے اچھا، صالح ہے، نیک انسان، آپ اس کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، اللہ پاک اسی کی وجہ سے اللہ آخرت کے اندر تمہیں بخش دے گا. اللہ پاک یہ قرآن صاف ایسی آیتوں کے اوپر توجہ دلاتا ہے انسان. استاد، پیر، شیخ، ماں باپ آپ کو کسی حکمت کے تحت کوئی بات سمجھا دیں، یاد کر لو، اس سے کبھی مطالبہ نہیں کرنا کہ ہمیں ثبوت پیش کریں. حکمت کی وجہ سے آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لبیک، ہم قبول کرتے ہیں. لیکن اس سے بحث و مباحثہ کرنے لگ جانا، سمجھ لو اسی دن آپ نے اپنی ذلت اور رسوائی اللہ سے خرید لی ہے. ماں باپ زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کو حکمت سے نوازے. استاد اپنے شاگردوں کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اس کے مطابق حکمت دی. شیخ ہے، کسی کی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کو کوئی اچھی بات سمجھا دے، اس کی بات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، آگے سے چوں چرا نہ کرنا. جس دن چوں چرا کر دی، اللہ تعالیٰ سے ذلت اور رسوائی اسی دن خرید لی ہے. اسی دن اللہ
دین سے بھی دور کرے گا، نمازوں سے بھی دور کرے گا، قرآن سے بھی دور کرے گا، اللہ بھگا دے گا۔ ظاہری بات ہے جب ایک دین والے کی قدر نہیں ہے تو پھر دین کی کس طرح قدر ہو سکتی ہے اس کے دل میں؟ وہ تو ساری بس جھوٹی بات بیان کرے گا، اس کے منہ کی بات ہوگی نا کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں حدیث سے محبت ہے، جب وہ اس کے حامل سے محبت نہیں کر رہا کہ جو قرآن اور حدیث کا حامل ہے اس علم کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ اس نسخے کے ذریعے تھوڑی حفاظت کروا رہا ہے قرآن کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، دین اسلام کی یہ نسخوں کے ذریعے، صفحات کے ذریعے جو اوپر لکھی، اس کے ذریعے تو حفاظت نہیں ہو رہی۔ حفاظت تو سینہ در سینہ جو علم منتقل ہو رہا ہے اس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اصل دین کے حامل وہ ہیں جو سینہ در سینہ ان کے علم کیا ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اصل حفاظت کرنے والے وہ ہیں۔ تو جب ہمیں ان سے محبت نہیں ہے پھر اس سے کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ یہ صرف زبان سے باتیں ہوں گی کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن سے۔ چلو ٹھیک ہے، قرآن سے محبت ہے، جو قرآن سمجھا رہا ہے، ایک ایک مطلب مفہوم سمجھا رہا ہے، اس سے محبت نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، نہ رہے دنیا کے اندر، اللہ سب علماء کو اٹھا لے، قرآن کوئی سمجھ کے دکھائے، پڑھ کے دکھائے، کوئی قرآن سمجھ کے دکھائے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم قرآن پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، پھر گھر بیٹھے قرآن پڑھ کے بھی دکھاؤ، سمجھ کے بھی دکھاؤ، اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھ کے دکھاؤ۔ تو سب سے پہلے حاملین دین کے ساتھ، حاملین اسلام کے ساتھ محبت دل کے اندر رکھنی پڑے گی۔ کھوٹ، منافقت اور نفرت سے اپنے دل کو پاک رکھ کے اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کے اب دین سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، پھر ہی اللہ پاک کی نظر کرم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کھوٹ اور نفرت اور منافقت دل کے اندر لے کے بیٹھو گے، اللہ پاک ایک دن اس کو اس مجلس سے، اس صحبت سے اللہ پاک دفع کر دے گا، نکال دے گا۔ منافق تھے نا مدینہ منورہ کے اندر، 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے۔ مدینہ میں ہوئے تھے نہیں، یہ جماعتیں ابھری تھی منافقین کی، مکہ میں تو نہیں تھی۔ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، 8، 9 ہجری تک یہ مسلمانوں کے اندر ملے جلے رہے، 9 ہجری تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جا رہے ہیں، لیکن دلوں میں کھوٹ ہے۔ لیکن ایک وقت منافقین کے اوپر ایسا آیا، جس طرح مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست اللہ پاک نے دوچار کیا، یہود و نصارہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، منافقین کو بھی اللہ پاک نے ان کی منافقت کی کلی کھول کے اللہ پاک نے پورے مسلمانوں کے آگے ان کو ذلیل کیا تھا۔ پھر کیونکہ ظاہری بات ہے کسی دین والی جماعت کے اندر کوئی منافق بندہ نہیں چل سکتا ہے۔ یہ دیندار جماعت تھی صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک جب پیش آیا، پھر منافقوں نے اپنی منافقت کو تھوڑا سا ابھارا، نہ جی نہ، گرمی ہے، ہم نہیں جا سکتے، یہ نہیں۔ اللہ نے پوری سورۃ توبہ اتار کے اللہ پاک نے منافقوں کی ساری چالوں کو اللہ پاک نے کھول دیا، ان کو بھی اللہ پاک نے آخر میں ذلیل کر دیا۔ کسی اچھی جماعت کے ساتھ کوئی اپنے دل کے اندر نفاق اور منافقت اور کھوٹ لے کے بیٹھا، اللہ پاک 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر اس کی منافقت کو کھولے گا اور اللہ اس کو پوری کلاس کے آگے ذلیل کرتا ہے۔ اس سے بچ کے رہنا ہے، دلوں کو مخلص کر کے، دلوں کے اندر احترام لے کے بیٹھو، اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لعفو غفور، کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کر بیٹھا لیکن توبہ کرے، اور بے شک اللہ پاک البتہ معاف کرنے والے، بخشنے والے۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہ سارا کفارہ زہار کہ زہار کے اوپر کفارہ کیا، اللہ اس کا بیان فرمائیں گے۔ جزاک اللہ، حاضری دے دیں۔ محمد اشرف صاحب، رشید